سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا۔ عزیزان گرامی، ہر قسم کی تعریف، تمجید، کبریائی اور بڑائی، عظمت صرف اور صرف اللہ رب العالمین کی ذات کے لیے خاص ہے۔ لاکھوں درود و سلام ہمارے نبی مکرم سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر۔ حمد و ثنا اور درود و سلام کے بعد میرے محترم بھائیوں، اللہ تبارک و تعالی صاحب اختیار ہیں۔ وہ رب العالمین زمینوں میں سے جس جگہ کو چاہتے ہیں منتخب کرتے ہیں، اس کو باعث برکت بنا دیتے ہیں، اور جس ہستی کو، جس شخصیت کو چاہتے ہیں اس کو منتخب کر لیتے ہیں، اس کو باعث برکت بنا دیتے ہیں۔ یہ سب اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے کہ کس جگہ کو کس جگہ پر فضیلت دینی ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے جن جگہوں کو دیگر جگہوں پر مقام دیا ہے، منزلت دی ہے، رتبہ دیا ہے، ان میں ایک جگہ جس کا مسئلہ ان دنوں مشاہدہ کر رہے ہیں، فلسطین اور شام کی سرزمین ہے۔ یہ زمین مسلمانوں کا اس سے تعلق محض اس وجہ سے نہیں ہے کہ وہاں مسلمان رہتے، بلکہ اس وجہ سے ہے کہ بیت اللہ اور مکہ کے بعد، مدینہ کے بعد اگر کوئی برکت، عظمت اور رفعت والی جگہ ہے تو وہ شام کی سرزمین ہے۔ شام ایک بڑا خطہ ہے جس میں فلسطین بھی آتا ہے جو کہ مرکز ہے، اس کے علاوہ اردن کے علاقے ہیں، سیریا کے علاقے ہیں، وہ بھی اس کا حصہ ہے۔ یہ جو سرزمین ہے یہ انبیاء کا مسکن ہے۔ امام ابن رجب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ان عامۃ انبیاء بنی اسرائیل کانوا من الشام، بنی اسرائیل کے زیادہ تر انبیاء کا تعلق شام کی زمین سے تھا۔ ہمارا اس زمین سے تعلق اس وجہ سے ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں 5 مقامات پر 5 آیات میں اس زمین کو بابرکت زمین قرار دیا ہے۔ ایک آیت تو میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے کہ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ، کہ بڑی پاک ذات ہے جو اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو راتوں رات مسجد حرام سے مسجد اقصی تک لے گئی، جس کے ارد گرد ہم نے برکت ہی برکت رکھی۔ پھر ایک اور آیت سورہ انبیاء میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کی ہجرت کا تذکرہ فرمایا، وَنَجَّيْنَاهُ وَلُوطًا إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا لِلْعَالَمِينَ، کہ ہم نے ابراہیم کو اور لوط علیہ السلام کو نجات دے کر اس زمین کی طرف بھیجا، الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا لِلْعَالَمِينَ، جس میں ہم نے تمام جہانوں کے لیے وہاں برکت رکھی۔
پھر اسی صورت انبیاء میں اللہ تعالیٰ نے سیدنا سلیمان علیہ السلام کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ اللہ نے جو ہوا ان کے لیے مسخر کر دی تھی، ہوا کو جہاں حکم دیتے تھے اسی رخ پر چلتی تھی، اور جہاں جانا چاہتے تھے ہوا کے ذریعے سفر کر کے پہنچ جاتے تھے۔ وَلِسُلَيْمَانَ الرِّيحَ عَاصِفَةً تَجْرِي بِأَمْرِهِ إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا۔ سلیمان علیہ السلام کے لیے ہم نے تیز ہوا کو ان کے تابع کر دیا جو ان کے حکم سے چلتی تھی اور اس زمین کی طرف چلتی تھی التي بارکنا فیہا، جس میں ہم نے برکت رکھی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے جب قوم فرعون کو ہلاک کیا اور موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جو بنی اسرائیل بچے تھے ان کو جس زمین میں ٹھہرایا اس کا ذکر بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ قوم جو یستضعفون مشارق الارض و مغاربها، جو مشرق اور مغرب میں کمزور سمجھے جاتے تھے، ہم نے ان کو اس زمین کا وارث بنا دیا التی بارکنا فیہا، جس میں ہم نے برکت رکھی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے قوم سبا کا ذکر کیا سورہ سبا میں، تو فرمایا کہ جعلنا بینہم وبین القری التی بارکنا فیہا قری ظاہرا، ہم نے قوم سبا اور ان بستیوں کے درمیان جو برکت والی بستیاں ہیں، یعنی شام کی سرزمین کی بستیاں ہیں، ان کے درمیان قوم سبا کے لیے اور نمایاں بستیاں بنا دی۔ تو 5 مقامات پر اللہ تعالیٰ نے واضح اور واشگاف الفاظ میں ذکر فرمایا ہے کہ وہ زمین بابرکت زمین ہے، انبیاء کا مسکن ہے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام ہجرت کر کے شام میں تشریف لائے تھے، وہیں رہے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جب معراج پر، اسراء اور معراج پر بیت المقدس کے پاس سے گزر ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا ہے کہ سرخ پیلے کے پاس ان کی قبر ہے اور وہ اپنی قبر میں نماز پڑھ رہے۔ یہ انبیاء کا مدفن ہے، نبی بنی اسرائیل کے زیادہ تر اسی سرزمین میں دفن ہوئے۔ تو مسلمانوں کا اس زمین سے تعلق ایمان کا تعلق ہے، صرف وہاں کے لوگوں سے تعلق نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بیت اللہ سے پہلے بیت المقدس لایا گیا، جب آپ کی تاریخ کا سب سے عظیم ترین سفر تھا، اور پھر بیت المقدس سے آپ کو 7 آسمانوں پر لے جایا گیا، اور آپ کی واپسی بھی پھر اسی راستے سے۔ تو یہ زمین انبیاء کے رہنے کی زمین، انبیاء کے دفن ہونے کی زمین ہے، انبیاء کے ہجرت کرنے کی زمین ہے، جہاں انبیاء نے وہاں ہجرت اختیار کی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گزرگاہ ہے، اور آخری زمانے میں بھی پوری دنیا نے سمٹ کر اسی سرزمین میں جمع ہونا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ ہاتھ اٹھائے، دعا فرمائی کہ اللہم بارک لنا فی شامنا، کہ اللہ ہمارے شام میں ہمیں برکت عطا فرما دے۔ پھر آپ نے یمن کے لیے دعا کی، آپ نے 3 دفعہ یہ الفاظ دہرایا، اللہم بارک لنا فی شامنا، اللہم بارک لنا فی شامنا، کہ اللہ ہمارے شام میں برکت عطا فرما۔ انبیاء کی دعائیں ہیں اس زمین کی برکت کے لیے۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ تتار کے ساتھ جہاد کے دنوں میں جب لوگ شام سے نکل کر مصر کی طرف رخ کرتے تھے
تو میں ان کو نصیحت کرتا تھا اور یہی نصوص پڑھا کر ان کو سمجھاتا تھا کہ یہاں سے نہ نکلو، یہ بڑی برکتوں والی زمین ہے، یہاں سے نکل کہاں جاؤ؟ بلکہ مصری فوج کو میں نے دعوت دی کہ آپ لوگ بھی یہاں دمشق میں آ جاؤ، یہاں اللہ کی نصرت نازل ہوگی۔ کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، زید بن ثابت رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے، فرماتے ہیں کہ ہم ایک دفعہ قرآن لکھ رہے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے تو آپ نے بلند آواز سے کہا کہ طوبیٰ للشام، کہ بھلا ہو، بھلائی ہو، خیر ہو، برکت ہو شام کے لیے۔ تو صحابہ پوچھتے ہیں کہ ہم نے سوال کیا کہ ای ذالک یا رسول اللہ، اللہ کے رسول کس وجہ سے آپ کہہ رہے ہیں کہ بڑی بھلائی ہوئی شام کی، شام کے لوگوں کی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان ملائکۃ الرحمن باسطۃ اجنحتها علی الشام، کہ رحمان کے فرشتے شام کی سرزمین پر اپنے پر پھیلائے کھڑے۔ بلکہ ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ذکر فرماتے ہیں کہ سیسیر الامر الی ان تکونوا جنودا مجندہ، کہ ایک وقت آئے گا کہ تم لشکروں میں بٹ جاؤ گے۔ جندن بالشام، ایک لشکر شام میں ہوگا، جندن بالیمن، ایک لشکر یمن میں ہوگا، وجندن بالعراق، اور ایک لشکر عراق میں ہوگا۔ اس روایت کے جو راوی ہیں وہ فرماتے ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ خیر لی یا رسول اللہ اذا ادرکت ذلک، اللہ کے رسول مجھے مشورہ دیں کہ میں ان تینوں لشکروں میں سے کس لشکر کو اختیار کروں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ علیک بالشام، آپ شامی لشکر کو اختیار کرنا، فإنها خیرۃ ارضی، اللہ کی سب سے محبوب ترین زمین ہے، یجتبی الیہ من خیرۃ عبادہ، اللہ تعالیٰ اس زمین میں اپنے مخلص بندوں کو لے کر آتا ہے، ان کو وہاں ٹھکانہ دیتا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ان اللہ قد تکفل لی بالشام واہلی، اللہ تعالیٰ نے مجھے ضمانت دی ہے کہ شام اور اہل شام کی میں خود حفاظت کروں گا۔ یہ بڑی برکت والی زمین ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی احادیث میں صحابہ نے آپ سے مشورہ پوچھا کہ اللہ کے رسول ہم کس زمین میں اگر یہاں مکے مدینے سے جاتے ہیں تو کہاں رہائش اختیار کریں؟ آپ نے فرمایا علیکم بالشام، شام کو اختیار کرنا۔ تو میرے بھائیوں، اہل ایمان کا، اہل اسلام کا اس زمین سے تعلق ایمانی تعلق ہے، توحید کا تعلق ہے، دین کا تعلق ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سرزمین کو اختیار کرنے کا حکم دیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سرزمین کی برکت کے لیے دعا کی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس سرزمین کو بابرکت گردانا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے وہاں کے پھلوں کی قسم کھائی ہے، والتین والزیتون، انجیر اور زیتون کی قسم۔ یہ پھل زیادہ انہی علاقوں میں۔ پھر وطور سینین، اللہ تعالیٰ نے وہاں کے پہاڑوں کی قسم کھائی۔ طور سینین یہ بھی شام کی سرزمین پر ہے۔ اور آخری ایام میں
لوگوں نے سمٹ کر اسی زمین پر آنا ہے، اور یہ آپ پکا عقیدہ بنا لیں کہ اللہ تعالیٰ اس بابرکت زمین کو کبھی بھی یہودیوں کے حوالے نہیں کرے گا انشاءاللہ۔ وقتی طور پر کمزوری آتی ہے، کمی آتی ہے، مسلمان کمزور ہوتے ہیں، وجہ بھی یہی ہے فبما کسبت ایدیکم، انسان کے اپنا عمل، انسان کا اپنا کردار۔ لوگ لڑنے کی بات کرتے ہیں، لڑیں گے تو لوگ تب جب اللہ لڑائے گا، اور لڑنے کے لیے تو اللہ کو ایک نخبہ اور عمدہ لوگوں کی ضرورت ہے۔ اپنے راستے میں اللہ تعالیٰ ایرے گہرے کو لڑنے کی توفیق نہیں دیتا۔ نخبہ اور عمدہ جن کو اللہ پسند فرماتا ہے۔ ہاں مشکلات آتی ہیں، پریشانیاں آتی ہیں، مسلمانوں کو اس موقع پر اپنا احتساب کرنا چاہیے، اپنے اعمال پر غور کرنا چاہیے، صبر کرنا چاہیے، اللہ تعالیٰ سے مدد مانگنی چاہیے، اپنے دین کی طرف لوٹنا چاہیے، اپنے عقیدے کی طرف لوٹنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کی مدد آئے گی، یقینی طور پر آئے گی۔ عطا خراسانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے جب ارادہ کیا کہ میں خراسان سے منتقل ہو کر کسی اور زمین میں سکونت اختیار کر لوں، تو فرماتے ہیں کہ میں نے 5 شہروں کے علماء سے مشورہ کیا کہ کس شہر میں سکونت اختیار کروں۔ خراسان کے سب علماء نے مجھے یہی کہا علیہ کا بالشام، شام میں رہے ہو جا کے، وہ برکت والی زمین۔ پھر فرماتے ہیں کہ میں نے اہل مکہ کے علماء سے مشورہ کیا، مدینہ کے علماء سے مشورہ کیا، بصرہ کے علماء سے مشورہ کیا، کوفہ کے علماء سے مشورہ کیا، سب نے مجھے یہی کہا کہ علیہ کا بالشام، اگر رہنا چاہتے ہو تو شام میں رہائش اختیار کرو، کیونکہ یہ برکتوں والی زمین ہے، انبیاء کی زمین ہے، بلکہ آخری زمانے میں اللہ تعالیٰ سب کو گھیر کے یہیں لے کر آئے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب قیامت کی نشانیوں کا ذکر فرمایا تو آپ نے فرمایا کہ تخرج نار من حضرموت، کہ حضرموت جو یمن کا شہر ہے، اور بعض روایات میں حضرموت کے سمندر کا ذکر ہے کہ وہاں سے آگ نکلے گی اور لوگوں کو ہانکتے ہوئے لے کر آئے گی شام کی طرف۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ارض کو، اس زمین کو ارض المحشر والمنشر، لوگوں کو جمع ہونے کی زمین اور یہیں سے لوگوں کے اٹھنے کی زمین قرار دیا ہے۔ اور اسی حدیث کے پیرائے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آگ نکلے گی، لوگ جو خوشی سے آ گئے، جو خوشی سے نہیں آئیں گے وہ آگ ان کو گھیر کر لائے گی اس زمین کی طرف۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث میں یہ بھی فرماتے ہیں کہ ایمان آخری زمانے میں جب لوگ فتنوں میں مبتلا ہو جائیں گے تو ایمان سمٹ کر شام کی سرزمین میں آ جائے گا۔ ایک روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اذا فسد الشام فلا خیر فیہ، جب شام کے لوگ بگڑ گئے تو سمجھو کہ تمہارے میں بھلائی باقی نہیں رہی۔ ابن حبان رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث پر یہ عنوان انہوں نے باندھا ہے کہ اس بات میں وہ روایات بیان کروں گا جو اس بات پر دلالت کرتی ہیں کہ ان الفساد
اذا عم بالشام یعم سائر المدن، کہ فساد اگر شام میں شروع ہوا، یہ بات باندھا ہے باقاعدہ انہوں نے کہ اگر شام میں فساد شروع ہوا یعم سائر المدن، سب شہروں میں فساد پھیل گیا۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث میں واضح طور پر فرمایا۔ اور یہ جو زمین ہے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی نزول کی زمین، آخری زمانے میں سیدنا عیسیٰ علیہ السلام اسی زمین میں اتریں گے اور اسی زمین میں دجال کا خاتمہ کریں گے، اور جب دجال کا خاتمہ کر چکے ہوں گے اہل ایمان کے ساتھ جمع ہوں گے تو اللہ تعالی آپ کی طرف وہی فرمائیں گے کہ میں نے اپنی ایسا لشکر نکالا ہے کہ آپ لوگ اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ ہر عبادی الی الطور، میرے بندوں کو کوہ طور پر لے جائیں، یہ کوہ طور بھی شام کی سرزمین ہے، اہل ایمان کو پناہ اسی زمین میں ملے گی، یاجوج ماجوج سے بھی پناہ اسی زمین میں ملے گی۔ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ میں نے ایسا لشکر نکالا ہے یاجوج ماجوج کا کہ تم اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے، لہذا میرے بندوں کو لے کر آپ کوہ طور پر چلے جائیں۔ تو یہ بتانے کا مقصد میرے بھائیوں یہ ہے کہ انسان کو اپنی تاریخ کا علم ہونا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان علاقوں کے بارے میں جو احادیث بتائی ہیں ان کا علم ہونا چاہیے، اس جگہ کے مقام اور اس جگہ کی فضیلت انسان کو پتہ ہونی چاہیے تاکہ مایوسی ہمارے میں سے چھٹے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی نصرت کا وعدہ کیا ہے اور اس نصرت کا اللہ رب العالمین نے وقت رکھا ہے۔ کبھی کبھار اللہ تعالیٰ امت کی تربیت کرنے کے لیے، ان کو مضبوط کرنے کے لیے اللہ رب العالمین امت کو آزماتے ہیں، اہل ایمان کو آزماتے ہیں۔ اس لیے یہ بڑی بابرکت زمین ہے، اہل ایمان کو دلی طور پر اس سے تعلق رکھنا چاہیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کا مطالعہ کرنا چاہیے۔ اور آخری زمانے میں سب لوگوں نے اور ایمان نے، مومنین نے سمٹ کر اسی زمین کی طرف آنا ہے۔ بلکہ ایک حدیث میں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، شام کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہ آپ نے فرمایا کہ اس طرف ہا ہونا تو شرونا مشاطن رکبانن، اس طرف تم آنکے جاؤ گے، لائے جاؤ گے، اکٹھے کیے جاؤ گے، پیدل چلتے ہوئے کچھ آ رہے ہوں گے، رکبانن کچھ لوگ جو ہے سواریوں پر آ رہے ہوں گے، اور کچھ لوگ اعلیٰ وجوہہم اپنے سر کے بل اللہ کے حکم سے آ رہے ہوں گے۔ تو لوگوں نے اسی زمین میں اکٹھے ہونا ہے۔ یہ جو امت اس طرف لوگوں جو کفر کی ملتیں اس طرف ٹوٹ رہی ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان ملتوں کو یہی جمع کریں گے، یہی اللہ تعالیٰ نے انہیں ہلاک کرنا ہے، یہی انہیں برباد کرنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے رہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے جو مسلمان بھائی ہیں جہاں بھی کمزور ہیں، تکلیف میں ہیں، پریشانی میں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی ہر لحاظ سے مدد فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کی صبر کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی توفیق دے کہ ہم اپنی اصلاح کریں، اپنے عقیدے کی اصلاح کریں، اپنے ایمان کی اصلاح کریں، اللہ کی طرف لوٹ کر آئیں۔ اللہ تعالیٰ اس بندے سے کام لیتا ہے جس میں اللہ خیر کی علامتیں پاتا ہے۔ تو ہم اپنے آپ کو ایسا بنائیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اپنے راستے کے لیے استعمال کرے، دعوت کے لیے، توحید کے لیے، لوگوں میں دین پھیلانے کے لیے۔ انہ ولی ذلک والقادر علیہ، سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ۔ الحمدللہ وکفی والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ ومن تبعهم بإحسان الی یوم الدین،
أما بعد اللهم اغفر لنا ذنوبنا كلها دقها وجلها سرها وعلانيتها. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا. أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا. أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت. اللهم انصر إخواننا المستضعفين في كل مكان. اللهم انصر إخواننا المستضعفين في كل مكان. اللهم أيدهم بتأييدك يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم ارحم موتانا وموتى المؤمنين. اللهم ارحم موتانا وموتى المؤمنين. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.